وقت اپنی نزاکت کے ساتھ، دنیا اپنی برائیوں کے ساتھ بہت آگے نکل چکا ہے۔ اس دھرتی پر نازل ہونے والی سب سے مقدس کتاب اور وہ مقدس شخصیت جسے ہم اپنے امام، پیشوا، نبی، رسول، پیغمبر مانتے ہیں، اس نبی پر یہ قرآن، یہ مقدس کتاب نازل ہوئی، اور یہ نازل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اب دنیا اپنے آخری مرحلے پر ہے۔ اسی مناسبت سے ویسے بات تین طرح سے کرنی ہے مجھے، اور کوئی بھی بات شاید مکمل نہ ہو، سب اپنے اپنے اندر کچھ نہ کچھ ایک بہت بڑا مواد لیے بیٹھی ہے، لیکن میں تینوں باتوں کو ضروری سمجھتا ہوں اور تینوں باتوں پر کچھ نہ کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ آیت پڑھی ہے، بہت سارے لوگ سمجھ گئے ہوں گے یہ سورت کون سی ہے، کافی مرتبہ پڑھی ہے، لیکن یہ سورت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہی ایک سورت ایمان والا اپنے لیے نصیحت بنا لے تو پورے قرآن کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اسی قرآن میں ایک سورت میں وہ سدھر سکتا ہے۔ لیکن افسوس صد افسوس، سید شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او مسلمانوں کی جماعت، میں نے تمہیں قرآن کا قرآن پڑھ کے سنا دیا، قرآن کی تفسیر پڑھ کر سنا دی، قرآن کا خلاصہ کر کے سنا دیا، پتہ نہیں تم لوگ کون ہو۔ تم اگر یہ قرآن میں نے سنگریزوں کو سنایا ہوتا تو سنگریزوں سے پانی بہ جاتا، اگر میں نے ستاروں کو سنایا ہوتا تو ستارے برس پڑتے، اگر میں نے انہیں سمندر کے جھاگ پر سنایا ہوتا تو دنیا تھم جاتی۔ مسلمانوں تم کیسے ہو کہ تمہارے دل ابھی تک نہ بدلے؟ والعصر، قسم ہے عصر کے وقت کی۔ عصر کا وقت کیوں کہا گیا؟ کیوں عصر کا وقت کہا؟ کیونکہ عصر دن کو چھپانے کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے، سورج ڈوبنے والا ہے، رات آنے والی ہے، دن چھپنے والا ہے، اندھیرا آنے والا ہے، نور ختم ہونے والا ہے، ظلمتیں بیدار ہونے والی ہے، اچھی باتیں ختم ہونے والی ہے، برائیاں جنم لینے والی ہے۔ والعصر، اس لیے اللہ زمانے کی، وقت کی، عصر کے وقت کی قسم کھا کر یوں کہتا ہے، ان الانسان لفی خسر، کیسے خوٹ میں ہے، کیسے خسارے میں ہے، کیسے گمراہی میں ہے۔ آ گیا مسلمانوں کے لیے جو قرآن میں نہیں وہ میں کروں گا، جو حدیث میں نہیں میں وہ کروں گا، جس بات کو نبی نے نہیں کیا اس بات کو میں شریعت بناؤں گا، جس بات کو صحابہ نے نہیں کیا اس کو میں اپنا مشن بناؤں گا، اسی پر میں اپنی جان دوں گا، مان لگاؤں گا، لیکن میں اپنے نبی کی بات کو نہیں مانوں گا۔ جیسے گزشتہ ہفتے میں نے بتایا، نبی کو تو مانتے ہو، نبی کی نہیں مانتے، اصل ہے نبی کو مانو، نبی کی بھی مانو تو ایمان مکمل ہے۔ الا الذین آمنوا، جب تم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ تخصیص کر رہا ہے، الگ کر رہا ہے، چن رہا ہے ان لوگوں کو جو خسارے سے الگ ہے۔ کون ہیں؟ چار باتوں کا حکم دے رہا ہے کہ یہ وقت اب آ گیا ہے، قیامت کا ہے، آخری دور کا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کی آخری صورتوں میں محمد الرسول اللہ کے اوپر آخر میں نازل فرما کر یہ اعلان کر دیا کہ اب جو اس صورت پر عمل کر لے گا کامیاب ہو جائے گا، اس صورت کو نظر انداز کر دے گا اور ناکام ہو جائے گا، راستے سے بھٹک جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا، محمد الرسول اللہ کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا۔ ضرورت آ پڑی ہے الا الذین آمنوا، تم ایمان لاؤ، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ الا الذین آمنوا، آگے کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان میں داخل ہو گئے وہ خسارے سے باہر ہے، لیکن آگے تین شرطیں اور لگا رہا ہے اللہ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
عمل صالح کر لیا، 31 بنانے سے رک گیا، 11ویں شریف کو جو شریف نہیں ہے اس کو شریف بنانے سے رک گیا۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کا نام دیا ہوا جانور کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نام پر جانور کاٹو گے تو حلال ہے، اللہ کے نام کے علاوہ کیوں؟ یا غوث المدد نعوذ باللہ میرے لیے پڑھنا ضروری ہے، اور جو یہ بولے یا غوث المدد اس کے لیے پڑھنا ضروری ہے کہ صرف المدد اللہ ہے، اللہ نے اپنی طاقت کا حصہ کسی کو نہیں، وہ اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا خالق ہے۔ ہم نے اللہ کے در کو چھوڑا تو 3 طلاق پر، میں دوسری بات پر، میں نے کہا نا 3 باتیں ہیں، 2 باتیں بول چکا ہوں، 11ویں اور ایک 31 اور تیسری بات ہے 3 طلاق۔ آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن سے گھماسان سنسد میں چل رہا ہے، سپریم میں چل رہا ہے، بل پاس کر رہے، بل پہ بل پاس کر رہے، اور بعض ہماری ماں بہنیں ایسی ہے جو ایمان سے کوری ہے، جو اسلام سے کوری ہے، جس کو محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں ہے، وہ ٹوٹے پھوڑ رہی ہے، ہندوستان کا جھنڈا پھہرا رہی ہے، کیسی ایمانی غیرت ہے کہ اسے ایمان کا پاس و لحاظ نہیں۔ ایک کافر دھوتی پوش جسے پیشاب کر کے دھونے کا طریقہ معلوم نہیں، وہ قرآن کی آیت کو مٹانے چلا ہے، وہ بالکل بے وقوف احمق وکیل تھے وہ لوگ۔ یہاں بیٹھنے والا کوئی وکیل برا نہ لگاوے، کیونکہ یہ سنتے ہیں میری بات، اور یہ عقل مند لوگ ہیں، انہیں پتا ہے۔ وہ جو سپریم میں بل لے کر گئے تھے کہ قرآن میں طلاق نام کی کوئی چیز نہیں، ان کی احمقانہ بات سے وہاں کے جج نے فیصلہ کر دیا کہ یہ غیر قانونی ہے، غیر اسلامی ہے۔ قسم خدائے پاک کی، دوسرا پارہ اٹھا کر دیکھو، اللہ نے طلاق کا ذکر کیا، سورہ طلاق اٹھا کر دیکھو، اللہ نے طلاق کا ذکر کیا۔ کون کہتا ہے قرآن کی بات نہیں؟ کون کہتا ہے نبی کی بات نہیں؟ اگر اسی طرح تم سوتے رہے، 31 مناتے رہے اور تم نئے سال کی زندگیاں مناتے رہے، کل قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ 2017 کے اندر بابری کے خلاف فیصلہ آیا، اس لیے خوشی منا رہا تھا، یا 2017 میں تمہارے قرآن کی ایک آیت کو مٹانے کا منصوبہ بنا لیا گیا، اس لیے تم 31 کو خوشیاں منا رہا تھا، یا اس لیے جو تمہاری بمبئی کے اندر مسجد کو توڑ کر شہید کر کے روڈ بنانے کے لیے فیصلہ کر لیا گیا، وہاں کی کورٹ نے فیصلہ دے دیا، اس لیے تو خوشیاں منا رہا تھا، یہ ایران کے اندر 50,000 مسلمان زلزلے میں دھس گئے، اس لیے تو خوشیاں منا رہا تھا، یا بیت المقدس کو یہودیوں کا ہیڈ کوارٹر بنا لیا، اس لیے تو خوشیاں منا رہا تھا، یا سارے عالم اسلام کے لیے ساری یہودیت دشمن بن گئی، اس لیے تو خوشیاں منا رہا تھا۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو مر کر؟ اس لیے اللہ نے کہا الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آیا وہ خسارے سے باہر ہے، وہ خسارے سے باہر ہے۔ ایمان لانے والا مسجد اقصی رو رہی ہے، بابری مسجد رو رہی ہے، قرآن کی آیت، قرآن کی سورت جس کو بہت اہتمام کے ساتھ جبرائیل امین کے ذریعے سے توسل سے اللہ نے قلب اطہر محمد الرسول اللہ پر نازل فرمایا، اور وہاں سے وہ صحابہ پر، صحابہ سے تابعین پر، تابعین سے تبع تابعین پر، وہاں سے اولیاء کرام پر، وہاں سے اولیاء سے حفاظ کرام پر، وہاں سے علماء کرام پر، وہاں سے مفتیان اعظام پر، وہاں سے ہم تک پہنچی، ہم نے تم تک پہنچائی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تمہارے لیے ضروری ہے قرآن کی آیت پر عمل کرنا۔ اگر قرآن کی آیت پر عمل نہیں کیا، یقیناً بالیقین 2018 کا سورج ہم پر خونی طلوع ہو۔ الا الذین آمنوا، ایمان والو صحیح ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ کیسے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، عمل صالح کے ساتھ
11ویں منا کر نہیں، 11ویں اللہ کے خلاف، اللہ کے نام کے خلاف جانور کو قربان کرتے ہو، وہ جانور حلال ہی نہیں۔ کسی مولانا سے، اللہ والے بزرگ سے کسی کافر نے سوال کر لیا کہ تم کہتے ہو بسم اللہ بول کر جس جانور کو ذبح کر دیا جاوے وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، تو پھر تو تمہارے لیے خنزیر کو بسم اللہ بول کر ذبح کرنا تمہارے لیے حلال ہو جائے گا۔ وہ میرے جیسا ہوتا یا آپ میں سے کسی کے جیسا ہوتا تو اٹک پٹک جواب دے دیتا۔ وہ اللہ والا تھا، اس نے جواب دیا کہ میرے بھائی تو اگنی کو ساکشی مان کر اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کر 60 پھیرے پھرتا ہے۔ کہا ہاں، اس کے بعد وہ تیری پتنی بن جاتی ہے۔ برا ہاں، اگر تو اگنی کو ساکشی مانتا ہے اور تو جسے بنائے گا اپنے پلو سے باندھے گا وہ تیری پتنی بن جائے گی۔ کہا ہاں، پھر کہا جب تو پھر کتیا کے بچے کو یا کتیے کو تو اپنے ساتھ باندھ لے گا تو وہ کتیا بھی تو تیری 7 جنموں تک پتنی بن جائے گی۔ وہ دم دبا کر بھاگا۔ جواب ہوتا ہے جواب، اسلام ہر چیز کا جواب ہے۔ کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ جو 2017 میں سورج تھا آج بھی ہے، جو 2017 میں دھرتی تھی آج بھی ہے، جو 2017 میں آسمان تھا وہ آج بھی ہے، جو 2017 میں پانی تھا وہ آج بھی ہے۔ ہاں بدلا گیا تو قرآن کا نظام بدلنے کی کوشش کی گئی، بدلا گیا تو قرآن اور حدیث کی باتوں کو بدلنے کا ایک اعلان کیا گیا، لیکن میری جان میں جان جب تک ہے، میرے جسم میں جب تک روح ہے، میرے باڈی کے اندر جب تک خون کا قطرہ ہے، میں ہندوستان کے سنویدھان کو بچاتے ہوئے، ہندوستان کے آئین کو رکھتے ہوئے، قرآن کی ایک ایک آیت کو بچانے کے لیے اپنی زندگی کو 1000 نہیں کروڑ بار قربان کرنے کے لیے تیار نہیں مٹا سکتا کوئی بھی الا الذین آمنوا۔ ایمان جو لے آیا وہ خسارے سے باہر ہے، وہ ٹوٹے سے باہر ہے، وہ نقصان سے باہر ہے، وہ ہر طرح کی برائی سے باہر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایسے وکیلوں کو حق کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ دھوتی پوشوں کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ قرآن کے خلاف فیصلہ کرنے والوں کا ساتھ دینا چاہیے، بلکہ حق کے ساتھ حق پر جمے رہ کر فیصلہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ حقیقی نور تو قبر میں ملے۔ یہاں کی تھوڑی سی دولت لے کر بک جانا یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے۔ 2017 کی آخری رات 31 نیو ایئر جسے مسلمان بھی مناتا ہے، جسے کافر بھی مناتا ہے، یہودی بھی مناتا ہے۔ سنو میرے بھائیوں، یہ مغرب کی آندھی ہے، مشرق میں کھڑے رہنے والا اس میں نہیں چلا کرتا۔ مغرب کی طرف جو بھی جائے گا وہ برباد ہو جائے گا، وہ ڈوب جائے گا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ مغرب کی قومیں دیکھو کتے بلی کی طرح اپنی ماں بہنوں کو استعمال کرتی ہے، زنا کرتی ہے، ان کے لیے ماں کا تحفظ کوئی بات نہیں، سگی بہن ان کے لیے کوئی عزت کی بات نہیں۔ اسلام کہتا ہے عورت تمہارے لیے ایک عزت کا مقام ہے، ہم نے تمہارے اندر سے اسے پیدا کیا ہے، اسے مقام دو۔ انہیں سپریم والوں کو جا کر بتاؤ، وہ دھوتی پوش لوگوں کو جا کر بتاؤ، اسلام نے ہمیشہ عورت کو مقام دیا ہے، عزت دی ہے، مرتبہ دیا ہے۔ یہ وہی عورت ہے جو ہندوستان کے اندر میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے چھٹی ہو جایا کرتی تھی، اپنے شوہر کی کھانکھڑی کے اوپر بیٹھ کر زندہ جل جایا کرتی تھی۔ یہ محمد الرسول اللہ کی شریعت تھی جس نے اسے جلنے سے بچا لیا۔ کون بچائے گا؟ ہمیں ضرورت ہے 31 منانے کے بجائے ہم اپنے قرآن کے اندر گھوتا لگائے، غور و فکر کرے۔ یہ 31 کی رات عذاب بن کر کہیں ہم پر، جیسے ایران میں 50,000 مسلمان ہلاک ہو گئے، ایک ساتھ زمین کھا گئی۔ یہ رات کو اللہ سے التجا کرتی ہے، اے اللہ تو اجازت دے دے، میں ان کو نوچ لوں، میں ان کو نچوڑ لوں۔ اللہ منع کر دیتا ہے، ورنہ میں اور آپ کوئی نہیں بچے گا۔ ہم آواز لگا رہے
آواز لگا رہے ہیں مہنگائی بڑھی، مہنگائی بڑھی، مہنگائی بڑھی، یہی آواز لگتے لگتے آج سے 65 سال پہلے مولانا یوسف صاحب کاندھلوی نور اللہ مرکزہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضرت مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ حضرت نے بہت بہترین جواب دیا، سونے کے ورق پر لکھنے کے قابل ہے، سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت نے فرمایا انسان اور چیزیں یہ دونوں برابر ہے اللہ کے یہاں، یہ دونوں برابر ہے، لیکن جب انسان گناہ میں لگ جاتا ہے، لیکن جب انسان قرآن کو مٹانے میں لگ جاتا ہے، لیکن جب انسان نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن جب انسان اپنی عورتوں کو حقوق ادا نہیں کرتا، لیکن جب انسان ماں باپ کو ذلیل کرتا ہے، لیکن انسان جب جھوٹ بولتا ہے، لیکن جب انسان اللہ کے راستے کو پامال کرتا ہے، لیکن جب انسان مسجدوں کو ویران ہونے دیتا ہے، تو یہ ہر جانی کا، یہ مہنگائی کا ترازو جھک جاتا ہے اور انسانیت کا پلڑا اڑ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ لیکن جب یہ انسان اللہ والا بن جاتا ہے، اللہ کا ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ کی مسجد کو آباد کرنے والا بن جاتا ہے، اپنی بیویوں کو حق دینے والا بن جاتا ہے اور دنیا کے اندر انسانیت کو پھیلانے والا بن جاتا ہے، تو پھر یہ ہر جانی کا، یہ مہنگائی کا پلڑا اڑ جاتا ہے اور انسانیت کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ انسانیت کا پلڑا جھک جاتا ہے۔ ہمیں ضرورت آ پڑی ہے ہم انسان بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، وہ بھی فی احسن تقویم کہہ کر، لیکن فی احسن تقویم وہ ہے جو ایمان کا پاس و لحاظ رکھ کر ایمان والے بنے رہے، لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں، لوگوں کے بہکاوے میں نہیں آتے ہیں۔ ہم تو تھوڑی سی بات ہوئی غدار بن جاتے ہیں۔ وہ ابو سفیان جو ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی ایمان نہیں لایا، شاہ نجاشی نے پوچھا کیا تمہارا نبی فراڈ کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، وہ کافر ہو کر اس کی زبان نہ چلی، کافر ہو کر بھی اس کی زبان نہ چلی، اور اس نے یہ کہہ دیا نہیں، وہ محمد جو ہے عبداللہ محمد الرسول اللہ، وہ فراڈ نہیں کرتا ہے۔ اس نے دوسرا سوال کیا، کیا محمد جسے وہ نبی کہتا ہے اپنے آپ کو، وہ کیا جھوٹ بولتا ہے؟ کہا وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ ابو سفیان خود کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں کہہ دوں کہ ہاں وہ جھوٹ بولتے ہیں، لیکن وہ کافر ہوتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اور یوں کہنے لگا کہ اگر میں جھوٹ بولتا تو سارے عرب کے اندر مجھے جھوٹا گردان لیا جاتا۔ آج ایمان والا بات بات پر جھوٹ بولتا ہے، بات بات پر جھوٹ بول کر اپنی ایمانی حالات کو بدلتا ہے اور پھر رونا روتا ہے میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا، جس کے بارے میں نبی نے یوں فرمایا جو جھوٹ بولے وہ میرا امتی، جو جھوٹ بولے وہ میرا امتی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ 31 کیا ہے؟ جھوٹ ہی تو ہے، جھوٹی خوشی ہے۔ ارے 1 سال کم ہو گیا ہے، کتنی مسجدوں کو گرا دیا گیا۔ ایک جماعت ابھی دیولیا کے قریب چل رہی ہے، 17 سال سے مسجد بند پڑی تھی۔ کتنے سال؟ بولو بھائی زور سے، کتنے سال؟ 17 سال سے مسجد بند پڑی تھی۔ اس مہینے میں اس مسجد کو شہید کر کے وہاں پر ایک ٹرسٹ کی جگہ بنائی جانے والی تھی۔ قربان جائے اللہ والوں پر، تبلیغ والوں پر، یہی وہ تبلیغ کا کام ہے جس نے جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، جس نے جگہ جگہ ادارے قائم کیے، جگہ جگہ مسجدیں قائم کی، جگہ جگہ حافظ تیار کیے، ورنہ ہندوستان کی آزادی کے بعد ہمارا نام و نشان مٹ گیا ہو۔ شراب کے اڈوں سے لے کر آنے والا، جوئے کے بازار سے لے کر آنے والا، زنا کے اڈے سے لے کر آنے والا تبلیغ والا تھا۔ اس تبلیغ نے کیسوں کو سدھار دیا۔ یہ بہت عظیم کام ہے، اسی کی مناسبت سے ابھی رکھا بھی گیا ہے اجتماع ادے پور کے اندر۔ پہنچیں گے سب بھائی؟ سب کو تاریخ تو معلوم ہوگی، مجھے نہیں معلوم ہے، کس کو معلوم ہے؟ بولو، ارے زبان سے بولو، انگلی مت۔ اچھا وہ آپ نے یاد دلا دی مجھے تاریخ 10/11۔ سب آؤ گے نا بھائی؟ سب کو جانا ہے، ایمان کو بنانا ہے، ایمان میں اسپرٹ پیدا کرنا ہے، وہ اسپرٹ جو کبھی ختم نہ ہو، وہ اسپرٹ جو کبھی کم نہ ہو۔ ہم تو ایمان کو ایمان سمجھتے ہی گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
بالحق اور حق کے ساتھ فیصلہ کرے، اور کبھی تمہارے خلاف تمہارے حق پر رہتے ہوئے اگر خلاف فیصلہ آ جاوے اور بابری کو گرا جاوے تو وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ صبر ان کی کرسیوں کو زمین میں دھسا دے، ان کی کرسیوں کو زمین میں دھسا دے۔ صرف نعرے بازی سے ایمان بچنے والا نہیں ہے، عملی زندگی پیش کرنی ہے، عملی زندگی۔ الگ الگ مسجدوں میں صبح کی نماز پڑھنے جاتا ہوں، کسی بھی مسجد میں، کسی بھی مسلک کی مسجد میں جاتا ہوں، قسم خدائے پاک کی ایک سب سے زیادہ کہیں نہیں ہوتی۔ وہ مسجد روتی ہے دن بھر، کہاں گیا؟ صبح کی نماز میں وہ مسجد روتی ہے، کہاں گیا جو عصر میں آیا تھا؟ وہ مسجد روتی ہے، کہاں گیا جو جمعہ کے روز آیا تھا؟ کون چوری کر لیتا؟ کون سی چیز آنے سے روک دیتی ہے؟ وہ راتوں کے گناہ ہمیں صبح مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے روک دیتے۔ تنہائی کا گناہ بہت عجیب ہے، ظاہر میں گناہ کیا اور ایک تنہائی میں کیا تو ظاہر میں تو لوگوں کا ڈر رہا، لیکن تنہائی میں کوئی نہیں تو جس نے تجھے پیدا کیا وہ تو دیکھ رہا، اس کی نگاہیں تو کھلی ہوئی ہے۔ وہ 31 میں جانے والے میرے نوجوانوں اپنے ہاتھ میں بریسلیٹ پہنیں گے، کوئی ٹیٹو لگائے گا، کوئی پتہ نہیں لال کیپ پہنے گا، یہ میرا اور آپ کا شیوا نہیں ہے، میرا اور آپ کا شیوا قرآن ہے، قرآن، حدیث ہے، حدیث، سنت رسول ہے، دامن رسول ہے، یہ ہمارے ہاتھ سے کبھی نہ چھوٹے۔ ایمان کا جھنڈا اگر ہمارے ہاتھ میں ہے تو ہم ساری دنیا سر کر لیں گے، فتح کر لیں گے، اور اگر ایمان کا جھنڈا ہمارے ہاتھ سے چھوٹا ہے ساری دنیا ہمیں سر کرے۔ فاتح قوم جو 100 سال سے ہمارے اوپر فتح پا کر ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے، مغرب کی حکومت یہودیت، ہم اس سے سمجھ رہے ہیں وہ کامیاب ہے، لیکن قسم خدائے پاک کی وہ ناکام ہے۔ مشرق کی طرف ذرا چہرہ گھما کر تو دیکھو، مشرق کی طرف آ کر تو دیکھو، اجالا ہی اجالا، نور ہی نور، مصطفیٰ کا جلوہ ہی جلوہ نظر آئے گا۔ مغرب کی آندھی میں مت بہ جاؤ میرے بھائی، مغرب کی آندھی بہت طوفان والی ہے، یہ کبھی بھی ہمیں برباد کر سکتی ہے، کبھی بھی ہمیں ہلاک کر سکتی ہے، کبھی بھی ہمیں ڈبا سکتی ہے۔ اس لیے آج سے توبہ کرو، ہم 31 نہیں منائیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ 17 سال سے مسجد بند پڑی تھی، اسے رو جا کر، اسے گڑ گڑاؤ۔ وہ تو ایک مسجد ہے، کارگزاری سنانے والے نے سنایا کہ ہر بستی میں، ہر جگہ، جس گاؤں میں ہم گئے، ہر گاؤں میں یہ کارگزاری سامنے آئی، کسی میں برس سے امام نہیں ہے، کسی میں سال سے امام، کسی میں 6 مہینے سے امام نہیں ہے، کسی میں مہینے سے امام نہیں ہے۔ شکر کرو اللہ نے تمہاری مسجدوں کو اماموں سے، عالموں سے شاداب رکھا ہے، ہرا بھرا۔ ایک دور تھا، وہ دور تھا جو مغلیہ سلطنت کا دور تھا، نوابیت کا دور تھا۔ اس علاقے میں، جس علاقے کی یہ کارگزاری ہے، وہاں اللہ والے پیدا ہوا کرتے تھے، وہاں نیک لوگ پیدا ہوا کرتے تھے، لیکن وہاں کیا ہوا؟ جب علماء کی توہین کی گئی، علماء کو ذلیل کیا گیا، علماء کے ساتھ ناانصافی کی گئی، علماء کو پیچھے چھوڑا گیا، تو پھر وہ بستی اجڑ گئی، مسجدیں اجڑ گئی، اور بن کی بستیوں کی بستی ویران ہو گئی۔ اس لیے ارادہ کرو ہم علماء کا دامن کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو میمے میں نہ لگے، اپنے آپ کی اصلاح کرنے میں لگے، میں کتنا اچھا ہوں یہ دیکھے، کون کتنا اچھا ہے۔ اگر کسی کو دیکھنے جاؤ گے تو اپنے آنکھ کا شہتیر دے جائے، اپنے آنکھ کے شہتیر کو دیکھو کہ میری آنکھ میں کون سا بال ہے، میری آنکھ میں کون سا۔ میں بار بار کہتا ہوں اپنے نوجوانوں سے، حیا کا سرما ڈال لو، حیا کا سرما ڈال لو۔ قسم خدائے پاک کی، حیا والی آنکھ جس کافر پر پڑے گی اسے جلا کر راکھ کر کرو گے بھائی؟ اللہ ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ دعا کرے اللہ جلدی سے گلے کو شفا دے، اور جتنے بیمار ہیں ان تمام کو شفا دے دے۔
غلام بھائی گھڑیالی جو ہے ان کی سانس بھی بمبئی ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں۔ اور جتنے آج کلکتہ سے بھی فون آیا تھا، راجستھان سے بھی فون آیا تھا کہ وہ لوگ رو رہے بیچارے، کسی کی اماں بیمار ہے، کسی کی بہن بیمار ہے، کسی کی بیوی بیمار ہے، اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرماوے۔ اور جن لوگوں نے اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف بل پاس کیا ہے، اللہ ان کو ان کے قانون سمیت، ان کی کرسیوں سمیت زمین میں دس ان کی نسلوں کو ختم کر، ان کی آل کو اجاڑ دے۔ اور ہوگا یہ، لیکن ضرورت ہے کل سے، آج جوہر سے کوئی بھی مسلمان اپنی نماز کو نہیں چھوڑے انشاءاللہ۔ اور 30 بس بنانے کوئی بھی نوجوان نہیں جائے گا، نہیں جائے گا۔ یہ نوجوانوں پر ناز ہے ہمیں، یہ اسلام کی میراث ہے، یہ ہماری طاقت ہے، اسے سنبھال کر رکھو میرے بھائیوں۔ جب ضرورت پڑے گی اور گناہوں میں ملوث ہوگا اور صرف موبائل اور لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلی ہوگی، تو جس وقت اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کا وقت آئے گا، ہمارے ہاتھ کانپ جائیں گے، ہم اسلام کا جھنڈا بلند نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔